السلام علیکم. آفاق فاروقی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. موضوع یقیناً پاکستان ہے، مگر دوران ممدانی کی ملاقات ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے کل، تو یقیناً اس کا ذکر کریں گے. مگر اس سے پہلے میں اپنا ایک نجی معاملہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. کل رات گردن صحیح کام نہیں کر رہی ہے، جاتے ہوئے کچھ دوستوں کے پاس کوئی رات کو 11 بجے سائڈ واک پہ گاڑی ماری. تو پہلی بار زندگی میں 45-50 سال ہو گئے گاڑی چلاتے ہوئے، آلموسٹ 50 سال تو نہیں، 45 سال ہو گئے، 46 سال. تو اگلا ٹائر برسٹ ہوا، اس کے بعد پیچھے کا ٹائر بھی ایک ساتھ رائٹ ہینڈ پر دونوں ٹائر برسٹ ہو گیا. لٹرلی برانڈ نیو ٹائر، میرے خیال میں 1.5 ماہ پہلے ڈلوائے تھے، دیکھی نہیں جاتی تھی حالت. میں اس میں بتانا چاہتا تھا کہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کمیونٹی انڈیویجلی ہم ایک دوسرے کے بڑے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، کاش ہم میں اجتماعیت بھی ہوتی. بہرحال ایک کال کی، ایک دوست ہے رشید، انہیں کال کی، وہ فوراً لینے پہنچ گئے. پھر جہاں جانا تھا وہاں پہنچ کر پتہ چلا تو ایک دوست نے، امتیاز تاؤ کہتے ہیں انہیں، بڑے سوشل ورکر ٹائپ ہیں، لوگوں کے درمیان کوآرڈینیٹ کرنا ان کا سب سے بہترین مشغلہ کہیے کہ لوگوں کو ملانا، ایک دوسرے سے کہیں تلخی ہے، کہیں معاملات خراب ہے تو ان کے درمیان کوآرڈینیٹ جو ہے نا تاؤ کرتے ہیں. انہوں نے آ کے پوچھا کہ آپ کی گاڑی کا کچھ ہوا؟ میں نے کہا جی ایسے. تو کہنے لگے ٹو کروایا، کیا کیا؟ میں نے کہا میرے پاس AAA کہلاتی ایک انشورنس جو روڈ سروس ہے، تو میرے پاس جو گاڑی اس پہ اتفاق سے وہ موجود نہیں ہے. ان کا اچھا. اندر سے ایک دوسرے دوست آئے، بلال نام ہے ان کا، بلو کہتے ہیں، IT انجینئر ہے، ینگ مین، لائک 35 وی ناٹ مور دین دیٹ. تو اس نے کہا مجھے گاڑی کا نمبر اشارہ لے کر دیں. اگلے 15 منٹ میں پتہ چلا کہ جی ٹو ٹرک کو کال کر دی گئی ہے، وہ وہاں سے اٹھا کے میرے گھر تک بھی پہنچائے گا، اگر میں نے کسی آٹو شاپ پہ پہنچانی ہے وہاں بھی پہنچائے گا. اتنے میں چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، PAG کے سیکرٹری جنرل ہیں، بہت بڑی تنظیم ہے، ایز آئی آلویز سیڈ دیٹ، عامر عسکری وہ آ گئے. زاہد بھائی ہیں ہمارے، جن کے ساتھ میری روز کی بیٹھک ہے، رشید اور زاہد، جن کے ساتھ میں روزانہ کی بنیاد پہ بیٹھتا ہوں. کچھ دیر میں یہ پورا قافلہ جو ہے نا 3-4 گاڑیوں میں، جہاں میری گاڑی تھی وہاں پہنچ گیا رات کے 1 بجے. ٹو ٹرک آیا، ہر بندے نے بار بار یہ پوچھا کہ بابو اور کوئی ایشو بتائیں، گھر تک بھی کہیں تو ساتھ چلے. میں کہا نہیں بھائی، میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں. مگر جو کیئر تھی، جو آنےسٹی تھی، جو فیلنگ تھی، میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں اور یا اس چیز کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے، وہ میرے حساب سے تو اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. تو میں ویڈیو پہ بھی رشید کا، زاہد بھائی کا، عامر عسکری کا، اسپیشلی تاؤ کا، بلال کا، اور سب کا شکریہ کہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ بہن بھائی آ کے کھڑے ہو گئے، اپنے پیارے آ کے کھڑے ہو گئے ساتھ میں. میری گردن میں شدید درد ہے. بہرحال میں سوری، میں نے ذاتی گفتگو شروع کر دی. لیکن یہ آج کے موضوع میں جو سب سے اہم بات ہے نا، جماعت اسلامی کا اجتماع عام مینار پاکستان پہ 3 دن کا، PTI کو تو دیتے نہیں ہے اجازت. پھر جو بھارت ہے اس میں جو تیجس کا جہاز گرا ہے، اس کے پائلٹ کے حوالے سے کل تو خبر ہی کچھ اور تھی. انسان کی ویلیو ٹیکنالوجی کے سامنے، ملکوں کے ڈپلومیٹک تعلقات کے سامنے، انٹرنیشنل ایشوز کے سامنے انسانوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی ہے. ہم جیسے لوگ جو بڑا اپنے آپ کو ہیومنسٹ سمجھتے ہیں، وہ بھی اس پہلو کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے. I'm really sorry for that. تو مجھے ابھی صبح ایک دوست نے توجہ دلوائی کہ بھارتی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی بہت خوش ہو رہے ہیں. ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو یقیناً خوش ہو رہے ہوں گے کہ ملکوں کے درمیان جب مخاصمت ہو، مخالفت ہو، نفرت کی حد تک لڑائی ہو، تو یہ بالکل نیچرل اسے کہنا چاہیے. مگر پائلٹ کی مرنے کی خوشی پہ، پائلٹ کے مرنے پہ کسی کو خوش نہیں دیکھا. کہیں پر ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، سب کو دکھ ہوا. بلکہ کچھ پوسٹ تو ایسی تھی جس میں کہا کہ لڑائی جنگ اپنی جگہ، مگر حالت امن میں ہم سب انسان ہیں، دوست ہیں.
رشتے دار ہیں، ہم پڑوسی ہیں، اس کے مرنے پہ سب کو دکھ ہے کہ ایک جوان اولاد اگر کسی کے گھر سے چلی جائے، وہ اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور اسے اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اس کے ماں باپ کو سکون دے. یہ میں پوری پاکستانی قوم کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اور مجھے یہ رائٹ ہے کہ میں اپنے لوگوں کی بنیاد پر کوئی پازیٹیو بات کر سکوں. بہرحال جو گفتگو کا اصل موضوع ہے، بھارت میں ایک موضوع بہت بڑا ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو کمیشن کی رپورٹ آئی ہے امریکہ میں، اور جس پہ بڑا سخت تنقید کی گئی ہے کہ مذہبی اقلیتوں کو بہت بڑے پیمانے پہ تنگ کیا جا رہا ہے. باقاعدہ ڈیزائن کرتی ہے بی جے پی مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، کرسچنس کو تنگ کرنے کے لیے. اب بھارت پہ وہی الزام لگتے ہیں جو کبھی پاکستان پہ لگتے تھے. تو جو بویا ہے وہ کاٹنا تو پڑے گا. اس پہ سنا اپوزیشن نے بڑی تنقید بھی کی ہے. پھر ساتھ میں جو امریکن میڈیا میں آج شائع ہوا ہے، وہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ فائنلی بھارت نے تیل لینا بند کر دیا روس سے، اور جنوری سے غیر روسی تیل جو ہے ریفائنری میں ریفائن ہوا کرے گا. اور 50% ٹیرف کے آگے کون کھڑا رہ سکتا تھا؟ اور پھر بھارت کو پتا ہے کہ ٹیکنالوجی، بڑی اکانومی روس کے پاس نہیں، امریکہ کے پاس ہے، اس کے الائز کے پاس ہے. تو یہ تو ہونا تھا. اس ہونے پہ حیرت کیسی کہ روس کے ساتھ بھی چلتے تو کہاں تک چلتے. اس پہ اور گفتگو بعد میں کریں گے. دیکھیں، پی ٹی آئی کے ٹرولر تو اس وقت ایک ہی بات دہرا رہے ہیں جو سب کو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ 7 دن رہ گئے ہیں آرمی چیف کے نیٹ نوٹیفیکیشن میں، جبکہ وہ نوٹیفیکیشن تو ہو چکا ہے. 29 کو کمان چینج ہوتی ہے. تو اب تو پاکستان میں رہی تھی نہیں رہی کمان چینج ہونے کی. کمان کنٹینیو کرتی ہے، یا پھٹ جاتی ہے، یا بیمار کر کے بھگا دی جاتی ہے، یا مختلف بہانے ہوتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں، باعزت راستے سے کمی جاتی ہے. تو 7 ڈیز میں جو خبریں ہیں، کچھ جنرلز کے نام بھی آ گئے ہیں. پی ٹی آئی کے ٹولر تو خیر یہ کہتے ہیں کہ ممکنہ چیف کون ہوں گے، مگر وائس چیف پر گفتگو شروع ہو گئی ہے. تو 27-28 تک یہ فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ نیا وائس چیف کون ہوگا، اور کیا وہ بس محترم میرا واشن منیر کی پسند کا ہوگا، مرضی کا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اچھا، وہ بائبا پہ مجھے یاد آ گیا، کل میں نے مسٹیک کی تھی. میں نے روپوں کو بھی ڈالر کہہ دیا تھا کئی جگہ. تو یہ کنٹینیو، جب آپ محو کی بات کر رہے ہو تو کنٹینیوشن میں یہ پرابلم تو آتی ہے. I'm sorry for that. تو میں نے باجوہ صاحب کے سمنی کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ جی وہ سمنی جو ہے مٹھو صاحب کو ان کا سسر بتا دیا تھا. یہ مٹھو صابر ہے اور یہ سمنی ہے باجوہ صاحب کے بیٹے کی سسرال ہے. اور اب یہ دبئی میں رہتے ہیں. باجوہ صاحب نے بہت ہی کوئی لوکریٹو قسم کی ڈیل تیل وغیرہ کے حوالے سے دبئی میں کروا دی تھی. اب وہ لمبا مال بناتے ہیں، کونے میں بیٹھے دہی کھا رہے ہیں. پاکستان میں کنسٹرکشن بڑے کام کیے. ان کے جو سسر تھے یا ہے باجوہ صاحب کے، وہ لیفٹیننٹ میرے خیال میں ریٹائر ہیں، جاس صاحب، جن کے عاصم منیر پر بھی بڑے اثرات ہیں. عاصم منیر ان حافظ جی جو ہے ان کا بڑا خیال بھی کرتے ہیں، اور فیض حمید کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا کوآرڈینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے فیض حمید کو. تو بہرحال میں نے کہا اس کی بھی کلیریفیکیشن دے دوں. ساتھ میں ایک جو بڑی اہم خبر ہے، میں جماعت اسلامی کی طرف ابھی آتا ہوں، جو میرے نزدیک خبر ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو غور سے سنیں. یہ بھی عالمی بینک کی آئی ایم ایف کی خبر ہے. آئی ایم ایف کی گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک اسمنٹ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان کے ساورن ویلتھ فنڈ متعدد عوامل کے باعث بدعنوانی کے خطرات کا شکار ہو سکتے ہیں. آئی ایم ایف کے مطابق ان کی کارروائیوں میں عدم شفافیت اور آپیسٹی، بدعنوانی، اختلاس اور دھوکہ دہی جیسے غیر اخلاقی اقدامات کے مواقع پیدا کرتی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیاسی مداخلت بھی ایک بڑا خطرہ ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کو عموماً اس ایسے ساورن جو فنڈ ہوتے ہیں ان کو عموماً حکومتی ادارے کنٹرول کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں ذاتی مفادات یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے کا امکان موجود رہتا ہے.
آپ اندازہ کریں یہ وقت بھی آنا تھا کہ ساورن فنڈ جو ہے، مطلب سانس ہے، ہارٹ ہے، آپ کا برین ہے، کڈنی ہے، لیور ہے، یہ وہ پوزیشن ہے، اس پر بھی آئی ایم ایف کے اب جو خدشات ہیں وہاں تک پہنچ گئے. آپ کرپشن کا اس سے بڑا کوئی عروج نہیں دیکھ سکتے. یہ آخر ہے کرپشن کی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یا اس کے فائنینشیل ادارے آپ کے بارے میں کیا غور کرتے ہیں. مگر ساتھ میں خبریں یہ چھپائی جا رہی ہے کہ مہنگائی تو زمین پہ چلی گئی تھی، ایپ یو نو، جبکہ آئی ایم ایف کچھ اور بتاتا ہے. اب وہ لیڈ اسٹوریاں چھپی ہے کہ بے روزگاری 7% پر آ گئی، بلکہ 6.3 پر آ گئی. مطلب امریکہ میں بھی میرے خیال میں 4 پوائنٹ سم ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے، یا اس سے تھوڑی نیچے ہے، سوری. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ 16 لاکھ لوگ ہر سال، نوجوان اسپیشلی 16 لاکھ پاکستان میں بے روزگار ہوتے ہیں. جس ملک میں 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہو، وہ بڑے بھی ہو رہے ہیں نا. 10 سال سے تو یہ روز ذکر ہوتا ہے نا کہ اب 2.25 کروڑ سے 2.5 کروڑ ہو گئے، 3.25 ہو گئے، 3 ہو گئے. وہ بڑے بھی ہوئے ہیں نا. وہ 3 جب اگر 2.25 کروڑ تھے آج سے 10 سال پہلے، تو وہ 12-14 سال کے ہوں گے، 24 سال کے ہوں گے نا. ذرا غور کیجیے گا. وہاں ہی بتایا جا رہا ہے 7% لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعداد 22% سے زیادہ ہے. کوئی مانے کوئی نہ مانے، اب اس پہ مزید بحث نہیں کریں گے. دیکھیں جماعت اسلامی کا 3 روزہ اجلاس ہو، جلسہ عام ہے، اجتماع، کہ باہر کے ملکوں سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں، پورے ملک سے لوگ جمع ہوئے ہیں. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر اظہر چغتائی، یہی امریکہ کے ایم ڈی ڈاکٹر ہیں، بہت ہی ہیومنسٹ آدمی ہے، جماعت اسلامی کے ڈائی ہارٹ کارکن ہیں. کراچی میں بیٹھے ہیں اپنی فیملی لے کر، بچے لے کر، وہاں کام کرتے ہیں اور بہت عام سے علاقے میں رہتے ہیں. یہاں ایم ڈی ڈاکٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہر کے سب سے پوش علاقے میں رہتا ہے، آنیسٹلی اپنی جگہ. تو کل انہوں نے پوسٹ لگائی اجتماع کے حوالے سے کہ الحمدللہ ایلیویٹر بھی بزرگوں کے لیے لگ گیا ہے جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے یا جس مرکز میں ٹھہرایا گیا تھا. تو میں نے اس پہ پوسٹ پر لکھا، ڈاکٹر صاحب اگر دھرنا پارٹی کی جگہ کسی پلاٹ پارٹی میں ہوتے تو ایش کر رہے ہوتے. تو انہوں نے بہت ہی نہایت ہی ہیومرس اسٹائل میں لکھا پلاٹ کی لوکیشن بھیجی جائے. تو میں نے کہا کہ پورا گلشن اقبال، گلستان جوہر کراچی جو ہے آپ کی جماعت اسلامی کی کون بلدیہ میں، ان کا وہ پورا علاقہ ان کے پاس ہے. آپ لوگوں کی دسترس میں جس پارک میں جائے ٹینک گاڑ کے چھت بنوانے شروع کر دیں. دیکھیں جماعت اسلامی جو ہے نا، کبھی اس کے بارے میں کہتے تھے یہ حکومت میں تو نہیں آ سکتی، مگر حکومت گرا سکتی ہے. اسٹریٹ پاور بڑے پیمانے پہ تھی اور ویلفیئر کے کاموں میں بھی آگے تھی. مذہبی حلقوں میں بھی اس کی ایک بڑی امپورٹنس ہوا کرتی تھی جو قاضی حسین کے دور تک رہی. اچھا، جب سے محترم جناب حافظ نعیم میں آئے تو مذہبی حلقوں میں بھی ان کی جو ایک حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی. اور پولیٹیکلی تو اب یہ دیر میں اور گلگت اس طرف 2-3 علاقوں میں رہ گئی، پنجاب سے مکمل صاف ہو گئی، وائپ آؤٹ ہو گئی. ایون تعلیمی اداروں میں کبھی جماعت اسلامی کا گڑھ ہوا کرتے تھے، جامعہ کراچی ہو، پنجاب یونیورسٹی ہو، اس طرح کے سارے ادارے اب وہاں سے بھی تقریباً صاف ہو گئی ہے. اور ان کی غلطیاں بھی ہیں، لٹریچر بانٹنے میں ہی لگے رہے، عوام سے رابطے کم تھے. اور پھر جماعت کا ممبر جماعت سے ملنا پسند کرتا تھا، مارکیٹنگ تو تھی ہی نہیں. اچھا، پھر نہ یہ مذہبی پورے ہیں نہ یہ سیاسی پورے ہیں، اور پھر ان پہ الزام ہے کہ یہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں اور انہی کے اشاروں پہ باہر نکلتے ہیں. مثال کے طور پہ اس وقت بھی گفتگو میں یہ ہے کہ بھئی اس وقت اجتماع کی کیا ضرورت تھی لاہور میں، جب سپریم کورٹ برباد کیا جا رہا تھا، جب عدالتی نظام ختم کیا جا رہا تھا 27ویں ترمیم کے موقع پہ، تو اس وقت سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینا چاہیے تھا نا. آج دھرنے کی کیا، یہ 3 روزہ اجتماع کی کیا ضرورت ہے کہ نظام کو بدل ڈالو کہ یہاں پر کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہ چند افراد کا قبضہ ہے. سب کو پتہ ہے قبضہ ہے. آپ کون سی نئی بات بتا رہے ہیں؟ آپ کون سی پاپولر پارٹی، عوام کے آپ سینے میں آپ کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. آپ کو بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ سمجھا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ
جیسے لبیک ہے، ایک اسٹانس تو ہے نا کہیں، الزام تو اس میں بھی ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی کوٹ سے ہی آئی تھی، مگر وہ ایک مقصد کے لیے نکلی، غلط رہی، وہ ایک الگ بحث ہے، اپنے لوگوں کو تو مطمئن کر رہی ہے، کیا اس نے یا کرتی رہی ہے، یا اب بھی کیا تھا۔ آپ کے تو اب اپنے لوگ گفتگو کرنے لگے ہیں، پھر آپ میں انتہا پسندی بے تحاشا آ گئی۔ دہشت گردی کی جنگ کے دوران القاعدہ کو میجر ایندھن آپ کے لوگوں نے پرووائڈ کیا، اور داعش میں بھی آپ کے لوگ زیادہ بتائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ تو جماعت اسلامی کے اپنے لوگ مجھے بتاتے رہے ہیں کہ بہت سے ایسے لڑکے ہیں جو اب داعش کے، القاعدہ کے اسپیشلی ساتھ میں، اور جب کبھی لوٹ کر آتے ہیں ملتے ہیں تو وہ گفتگو کرتے ہیں کراچی میں کہ تم ابھی تک جماعت اسلامی کے گھر میں پھنسے ہوئے ہو۔ اور ایک پوری تاریخ ہے کہ مشرف کے دور میں القاعدہ کے لوگ کہاں سے پکڑے گئے، کن کے گھروں میں ملے، اور مجھے کہنے دیجئے عافیہ صدیقی کون ہے؟ جماعت اسلامی، ان کی بہن۔ اچھا پھر اب حالات یہ ہو گئے کہ سابق سینیٹر مشتاق جو سب کمک لے کے نکلے تھے گانا جانے کے لیے، ان کی پاپولیٹی حافظ نعیم سے نہیں، پوری جماعت اسلامی سے زیادہ ہے، وہ ان سے الگ ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ہماری، ان کا اسٹرانس کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بایاں دکھا کے دایاں کم مار دیں گی، اور یہ چاہتی کیا ہے۔ نظام ایسے تو نہیں بدل جائے گا کہ آپ اجتماع کر لیں گے نظام بدل جائے گا۔ آپ کی اسٹریٹ پاور بھی اب وہ نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ آپ حکومت بنا تو کبھی بھی نہیں سکتے تھے، گرانے کی صلاحیت آپ میں بتائی جاتی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور سیاسی شاخ جو تھی، جو ایک کلچر، پولیٹیکل کلچر میں جو آپ کی ایک آنر تھا، وہ بھی جاتا رہا۔ اس طرح کی ہزاروں باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، اور جب یہ الزام لگ رہا ہو کہ آپ جب بھی نکلتے ہیں تو اس کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، یا ڈائیورشن کرنی ہوتی ہے، کہیں کچھ اور کہلوانا ہوتا ہے، تو بہرحال یہ ہے جماعت اسلامی، اس کی کوکھ سے نہ کبھی پہلے کچھ نکلا تھا، نہ اب کچھ نکلے گا۔ اب سب سے آخر میں ممدانی ڈونلڈ ٹرمپ ملاقات، دیکھیں اس سے کہتے ہیں میچورٹی، اس سے کہتے ہیں اپنے ملک سے پیار کرنا، اس سے کہتے ہیں سیاست میں حالات سے سمجھوتا کرنا، وقت کی ضرورت کو دیکھ کر، عوام کی امنگوں کو، ان کی نفس کو پہچان کر۔ دونوں طرف سے کتنا ہارش ایٹیٹیوڈ تھا، یاد ہے کہ جب وہ جیتے ممدانی، تو مجھ جیسے لوگوں کو عجیب سا لگا کہ آپ تو آج یہ کہنا چاہیے تھا کہ لوگ Mr. Trump, Mr. President, you're my president also, as a democratic person. I believe democracy. Doesn't matter, socialist democracy or the normal democracy, whatever. So, look, come together. We should work together. مگر انہوں نے خاص رویہ، خیر نوجوان آدمی ہے، اور پھر ان کی اپنی اسٹریٹجی ہوگی، ہم کوئی عقل کل نہیں ہے۔ وہاں سے خاموشی اختیار کی گئی، اور اسی وقت ہم سمجھ گئے تھے ہم سے لوگ کہ لڑائی بڑھانا نہیں چاہتے۔ نیو یارک بہت بڑا شہر ہے، 112 بلین ڈالر کی اکانومی ہے، اور پورے امریکہ کی اکانومی کا ہب ہے، انٹرنیشنل اکانومی کا ہب ہے، کہ کیپٹل آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے۔ ایسے تو نہیں کہتے نا۔ تو ملاقات ہوئی کل، تعریف کی ان کا کہ ہم اسے سپورٹ کریں گے، اس نوجوان کو، کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کے کام آئے۔ اور میں بھی اب نیو یارک میں زیادہ رہوں گا، مجھے بھی نیو یارک زیادہ اچھا لگنے لگا ہے۔ اب اختلافی سوالات بھی پوچھے گئے، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے ہیلپ آؤٹ کیا کہ یہ مجھے فاشسٹ اگر کہتا ہے تو ریئلی آئی ڈونٹ مائنڈ۔ وہ تفریح بھی لیتے ہیں کہ ہی از اے ویری گڈ گائے، آئی نو ہم۔ میں جس طرح وہ بات کر رہے تھے کہ ایک فن تو آتا ہے نا بھٹو کے بعد، تو میں نے کہوں گا کہ وہ محفل کو زعفران رات بنا دیتے ہیں، کہ کبھی پی ٹی آئی پہ کہتے ہیں کہ لوگ ہٹ کما یو فیک نیوز، کہ جو حرکتیں وہ نارملی کرتے ہیں، وہ پبلک سے ڈسکس کرتی ہے، انجوائے کرتی ہے، اور ساتھ میں ان کی سخت پالیسیاں بھی ہیں جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، کیا جا رہا ہے، کہ لوگ پریشان ہیں بری طریقے سے، سوالات اٹھ رہے ہیں، اکانومی۔ اور یہ نیو یارک میں جو انہوں نے صلح صفائی کی ہے، اور جو آگے بڑھنے کی گفتگو ہوئی ہے، اس کا سیدھا سمجھ یہ ہے کہ ان حالات میں لڑائی بہتر نہیں ہے۔ تو
ڈیموکریسی یہ ہے، اس سے لرن کریں کہ دو آش لوگ اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے 2 منٹ میں جڑ کر بیٹھ سکتے ہیں، اور وہ بیٹھ گئے۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پتا ہے کہ ممدانی ہے جس نے پورے امریکہ میں ریپبلکن کے خلاف ویو کو بڑا کیا، اس کو کھڑا کیا اور کھیل کے رکھ دیا ریپبلکن کو انتخابات میں، اور آنے والے 2026 کے مڈ ٹرم میں اس کے نتائج اور خوفناک ہو سکتے ہیں۔ تو پولیٹیکل کمپرومائز جو ہے، اور میں یہاں پر نہیں کہنا چاہوں گا کہ عمران خان کو کیا کرنا چاہیے تھا، اور پولیٹیکل مائلج کیسے لیے جاتے ہیں اور کیسے دیے جاتے ہیں، ڈیموکریسی کی بنیادی یہ ہے کہ کبھی قدم آگے بڑھانا پڑتا ہے تو کبھی قدم پیچھے ہٹانا پڑتا ہے، کسی ایک جگہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مر جاؤں گا، وہ آپ ذاتی تعلقات میں کر سکتے ہیں، وہ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں کر سکتے ہیں، مگر جہاں ملکوں کی ساورنٹی انوالو ہو، جہاں عوام کی خوشحالی، ترقی اور امن کا سوال ہو، وہاں آپ کو آگے بھی بڑھنا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، وہاں کبھی نظر جھکا کر پیچھے بھی ہٹنا ہوتا ہے۔ تو مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔